آج انہوں نے جو ٹاپک رکھا ہے خیر وہ اتنا اہم ہے، اس کا سلیکشن کرنا، تجویز کرنا یہی امپورٹنٹ ہے. اور خاص بات ہے کہ انہوں نے جو اسپیکرز بھی بلائے ہیں یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ جیسے ہمارے درمیان میں میری خود بہن بامنے میم یہاں بیٹھے ہیں، میرے عزیز بڑے بھائی رفیق بھائی یہاں موجود ہیں، اور آپ نے دیکھا عابد بھائی، یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ یہ پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی ہم سے کئی گنا زیادہ اس کے ایکسپیرینس ہولڈر ہیں، لیکن چونکہ یہ موقع ہمیں دیا گیا ہے، میں حسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی سیشنز ہو تو باقی کے این جی اوز کی بھی تھوڑی رودات کو شیئر کیا جائے تاکہ آپ لوگ ایگزیکٹلی کیا کام کر رہے ہیں یہ سامنے آ جائے. ابھی جو مجھے ٹاپک دیا گیا بیسیکلی کہ وہ این جی او کے کامیاب ہونے کا راز کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو اپنے آپ میں خود ہے. تو دیکھیں میں اپنی بات جو رکھ رہا ہوں اس کو آپ تھوڑی ناراضگی میں مت لیجیے گا، برائے کرم. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک این جی او جو شروع ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. یہ بات میری یاد رکھیے. کوئی بھی کام ہم جو اسٹارٹ کرتے ہیں رفیق بھائی، وہ کام کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اکیلے فرد سے ہی ہوتی ہے. اس کی پلاننگ، اس کی سوچ اور اس کی تڑپ جب وہ باہر ایکسپوز ہوتی ہے وہ کام کی جرنی سٹارٹ کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کون جڑے گا کون نہیں جڑے گا، ہے نا. وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کو شروع کرتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہونے شروع کرتا ہے تو لوگ جڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کامیابی کے بعد یہ فرق سمجھ لیجیے میری بات، شروعات میں کوئی مل کر نہیں چلے گا آپ کے ساتھ. کامیاب آپ کو خود ہونا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے. جب آپ اس دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس آرگنائزیشن کے ساتھ تو ہم جڑے ہوئے ہیں، بٹ ہم اپنا رول دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں اس آرگنائزیشن سے. اب بات آتی ہے اس آرگنائزیشن کی کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے، اس کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے اور امپورٹنٹ بات کہ ہمیشہ کوئی بھی کام ہم کریں سب سے پہلے کیا کر لیں، اپنے آپ کو ٹٹول لیں. دنیا کا سب سے بڑا جو ریسرچ اگر میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ اگر کوئی ہے تو ہے اپنے آپ کو تلاش کرنا. یہ میری بات جو میں نے سیکھا ہے بڑوں سے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ٹرانسفر کروں. آج جو میں نے سیکھا ہے 12-13 سال کے کیریئر میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا ٹرانسفر کر دوں آپ کی طرف. وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرنا. ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہم جو کام شروع کرتے ہیں ہے نا، ہم جذبات میں تو شروع کرتے ہیں بٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں میں کتنا پروفیشنل ہوں، کتنی مجھے اسکلڈ ہے، مجھے آتا بھی کہ نہیں آتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی سنی سنائی بات، دوسرے کے کام کرنے کے میتھڈ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے. اس نے اگر سمجھ لیجئے کہ ایک بیواؤں کے لیے اسکل کا پروگرام شروع کیا، ہم لوگ بھی شروع کرتے ہیں. کوئی اگر اسکالرشپ ٹرائی کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی یہی کرنا ہے، بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس اس کی فلفل پلاننگ ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹلی جس مشن کو لے کر آپ چلنے والے ہیں کیا اس کے پاس میں آپ کی کتنی اسکلز ہے، کتنی نالج ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں کہوں کہ میں بہت ابھی کچھ ہی سالوں میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے نا، معذرت کے ساتھ. اگر میں کہوں کہ میں کسی فلموں میں کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں پہلے اپنا دائرہ سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے ایگزیکٹلی. اور وہ دائرہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ خود دیکھیے، جو میں نے کہا اپنے آپ کو ریسرچ کرنا ہے، ہمارے اندر خامیاں کیا ہے. ہماری شروعات جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، دوسروں کو سدھارنے والی. ہمارا پرابلم یہ ہے ہمارے کمیونٹی کا کہ میں جیسے آج آپ کو کچھ بول رہا ہوں نا تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر وہ بڑا شخص، ہر وہ بڑے پروگرام، ہر وہ بڑے سیمینار، چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو کوئی بھی ہو، ہر بڑا اسپیکر جب آتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں، صحیح رائے راستے میں لانا چاہتا ہوں. اور اس کی وجہ سے معذرت کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں وہ ایک دن کے اسٹیج کے 3 گھنٹے کے پروگرام کے، ہے نا. لیکن اس کا آسان میتھڈ میں آپ کو بتا دوں، اس کا آسان فارمولا وہ صرف یہ ہے کہ انسان شروعات اپنے آپ سے کر رہے ہیں. سماج خود کو سمجھ گیا ہے. بہت سمپل میتھڈ، سمپل فارمولا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، شروعات اپنے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی میرے اندر خامیاں کیا ہے، میں بد اخلاق ہوں، میری فیملی ہی مجھ سے تنگ ہے بیسیکلی،
میں اپنے آپ کو باہر ایکسپوز کرتا ہوں، میں بڑا شریف آدمی ہوں یار، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، میں دوسروں کی ہیلپ کرتا ہوں، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ نے تو اپنی بہنوں کا حق کھا گیا، اپنے بھائیوں کو دھوکا دیا، اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں آپ، ہاں کسی کی چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ بدتمیزی کرتے ہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے پڑوسی سے پوچھ لیتے بھائی صاحب آپ میرے سے پریشان ہیں کیا؟ کچرے کا ڈبہ بازو میں رکھ دیتے، وہ تنگ ہو جائے، آپ سے جھگڑا کرے، تنگ آ کر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بھائی بہن پریشان ہے آپ سے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آرگنائزیشن چلانا چاہتا ہوں، میں ان تمام لوگوں کو ساتھ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. ہر وہ چھوٹا آدمی، ہر وہ بڑا آدمی جس کو آپ لے کر چلتے ہیں، وہ کتنا مطمئن ہے آپ کے ساتھ میں. آپ پیون کو پیون سمجھتے ہیں. سوچیے ایک کچرے والا، ایگزامپل کے ذریعے اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک کچرے والا اگر آپ کے گھر نہ آئے ایک دن، دوسرے دن آپ اس سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ دیکھو دکھائی نہیں دیتا ہے، لینے نہیں آیا ہے نا. آپ سوچیے اگر وہ ایک ہفتہ نہیں آئے تو کیا یہ کچرا اٹھانے کا کام ہم خود کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم اپنی خود گندگی اٹھانا نہیں چاہتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے اس کا بھی ایک رول دیا ہے سماج میں، اس کی بھی ایک رسپانسبلٹیز ہے نا. اور اس کو یہ ماننا چاہیے، ہر وہ آرگنائزیشن وہ یہ سمجھ لے کہ آپ کے ساتھ جڑنے والا ہر وہ چھوٹا شخص، ہر وہ پیون، ہر وہ کچرا اٹھانے والا، چائے لینے سے لے کر کے آپ کے سپروائزر تک، آپ کو اس کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے. جس دن آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہونا شروع ہو گئی تو آپ سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی. میں معذرت کے ساتھ تھوڑی این جی او سے ہٹ کر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے شخصیت میں چینجز نہیں لائیں گے، اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے، آپ آرگنائزیشن چلا نہیں سکتے. ایک دوسری بات، صبر بہت چاہیے. اگر آپ کو اچھے کام کرنے ہیں نا تو صبر بہت چاہیے. وہ اس طرح سے میں پیش کر سکتا ہوں کہ میراتھن میں تو پورے ورلڈ میں 8,000 سے زائد میراتھن ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑی اسٹڈی کریں گے، دوڑنے والوں کی تعداد کئی لاکھوں ہوتی ہے، دیکھنے والوں کی تعداد کھربوں میں ہوتی ہے، کروڑوں میں ہوتی ہے. پر آپ سوچ سکتے ہیں جب میراتھن اسٹارٹ ہوتا ہے نا، سب جوش کے ساتھ دوڑتے ہیں 45-40 کلومیٹر کے اوپر، اور معلوم پڑتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں سب سائڈ لائنز ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں، ہے نا. اور جو شخص دوڑتا ہے اس میں سے چنندہ اور بچتے ہیں جو 30 کلومیٹر کے بعد اہم رول شروع ہوتا ہے دوڑنے کا. اور وینر میں آنے والا شخص صرف ایک ہوتا ہے، ایک، دیکھنے والے ہزاروں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، جو وینر حاصل کرتا ہے وہ تو اکیلا ہی ہے نا. دوڑنے والے کتنے تھے؟ آرگنائزیشن چلانے والے ہزاروں کی تعداد میں شروع کرتے ہیں، آرگنائزیشن ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن کامیاب اس کو ایک ہی شخص کرتا ہے. جس کی سوچ، جس کا آئیڈیل، جس کا پلانس ہوتا ہے، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے. اب تالی بجانے والے کون لوگ؟ جو صرف تماشائی رہتے ہیں، صرف کلیپ کرتے ہیں وہ رنگ کے باہر. میں ان کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جو رنگ میں آ کر کم سے کم دوڑتے تو ہے نا. دوڑنے والے شخص کی زیادہ قدر ہے، اور اس سے زیادہ کون سے؟ جو کامیاب ہو جاتے ہیں، ہے نا. بٹ جو کامیاب نہیں ہوتے ہیں پھر وہ آپ سے حسد کرنا شروع کرتے ہیں. کیا ہوا؟ کیا بتاؤں، میری شوز برابر نہیں تھی، شوز تھوڑا خراب تھا، اسپورٹ کے شوز نہیں ملائے گئے مجھے. نہیں، جو ریفری تھا اس نے بےایمانی کی ہمارے ساتھ میں، ہے نا. کلومیٹر میں کچھ تو گڑبڑی کیا، وہ جیت گیا. تو کہنے کا مطلب ہے جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی برائی کرنا شروع کرتے ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی آرگنائزیشن چھوٹے سے چھوٹا کام کرے، بڑے سے بڑا کام کرے، اس کی برائی کبھی مت کریں، برائی کریں، ہے نا. وہ اپنے ذات میں پتہ نہیں کہاں سے پیسے لا رہا ہے، کیسے پروگرام کر رہا ہے نا، کیسی تکلیفیں کر رہا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ احساس کریے کہ اس پروگرام کے لیے کچھ تو خرچ ہوگا. آپ کو بلانے کا، ہمیں گلاب دینے کا، پانی دینے کا ایک خرچ ہے نا، ایکسپینسز ہے. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ہمیں نہیں ملے، ہے نا، زمین میں بھی بٹھا کے تو نو پرابلم، جمع تو کیا ہے ہم کو، کچھ سجیشن تو دے رہا ہے. لیکن بجائے یہ کہنے کے سر بلایا تو تھا بٹ عزت نہیں دی ہم کو، بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. یس، پانی بھی نہیں دیا گیا، 2 گھنٹے سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم کو پانی نہیں پلایا گیا. ارے آپ یہ سوچیے بھائی صاحب، اگر اتنی فکر ہے تو آپ کو بھی ارینجمنٹ کرنا چاہیے نا، ہے نا. تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کسی پہ بھی تہمت بہتان لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کا تو صرف خلوص تھا کہ آپ کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، آپ کے درمیان میں باتوں کو رکھنا، تاکہ آپ انڈیویجول اپنے سفر کو کیا کریں، جرنی شروع کریں. تو یاد رکھیے میری بات، ایک تو برائی، اور دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرنا. اب میں بات آ رہا ہوں اس آرگنائزیشن کی طرف جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہو. کچھ پلاننگ ٹیمپریری ہوتی ہے. ٹیمپریری کیا، کیمپ کر دیا، آئی کیمپ لگا دیا، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا دیا. لیکن اتنا یاد رکھیے، سماج میں جو کارپوریٹس ہیں
یقین جانیے گا پیسے کی بالکل کمی نہیں ہے. اس کی ایگزامپل میں ایسی دے سکتا ہوں رفیق بھائی, اس کووڈ میں مجھے اسپیشل بلایا گیا ممبئی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں. انویٹیشنز آتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے یہاں تک ریپ ہے کہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ سر اس پروگرام میں اٹینڈ کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں اس افسوس کے ساتھ اس پروگرام میں, وہ ری میریڈین میں ہوٹل میں پروگرام تھا, میں صرف واحد مسلمان وہاں موجود تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگے, لیکن مجھے جو نظر آیا, جو میں نے دیکھا, وہاں کارپوریٹ آ کر اپنے اپنے کیا کر رہے تھے, پریزنٹیشن دے رہے تھے. کارپوریٹ, ہاں این جی اوز نہیں, کارپوریٹ. وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کتنا فنڈ ہے اور ہم یہ فنڈز کو کس آرگنائزیشن کو دینا چاہتے ہیں. یہ وہ پروگرام تھا. آپ سوچئے جب ریلائنس والے آئے, میں تو جم کے ٹیبل میں سن رہا تھا کہ بھائی پتہ نہیں آپ کون سی ان لوگ کیا بات کریں گے. ریلائنس والوں نے اپنی پروفٹ, آپ جانتے ہو کہ سی ایس آر, واٹ از اے سی ایس آر؟ سی ایس آر کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی, یعنی وہ ہر آرگنائزیشن, یعنی وہ ہر وہ کمپنی جس کا ٹرن اوور 18 کروڑ کے اوپر چلا جاتا ہے, تو اس کو اپنے پروفٹ کا ٹرن اوور کے بیس پہ 2% کسی بھی آرگنائزیشن کو دینا ہوتا ہے. آپ سوچئے ریلائنس کی جب بات آئی, ریلائنس نے کہا کہ سر ہمارا ٹرن اوور جو ہے وہ تو آپ بتا ہی نہیں سکتا, لیکن ہمارا سال کا جو سی ایس آر فنڈ ہے وہ ہے 900 کروڑ روپیز. 900 کروڑ, یہ میرے کانوں کو سنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 900 کروڑ روپیز انڈیا میں ہم ایکسپینسز کرتے ہیں. ہمیں بہتر آرگنائزیشن چاہیے جس کے لیے ہم اس کو ایکسپوز کریں, ہمیں پیسہ دیں. بٹ کیا ہم ایلیجیبل ہیں؟ ہم نے سنا میرے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنے پیسے ریٹرن ہو گئے, 300 کروڑ ریٹرن ہو گئے مائنورٹیز کے. وہ سب صحیح ہے, گورنمنٹ کا تو پلاننگ ہی یہی ہے کہ آپ کو کروڑ روپے کی فنڈنگ بتایا, اتنے کروڑ روپے آپ کے لیے پاس کر دیے گئے. لیکن اگر آپ اس کے سیکنڈ پہلو پر جائیں گے, پتا چلے گا کہ ہم اور آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے وہ لینے کے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس کا ڈاکیومنٹیشن کا جو فارمیٹ انہوں نے بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ اس کو فلفل ہی نہیں کر سکتے. آپ انہیں سے پیسے واپس چلے گا تو افسوس کر رہے ہیں. تو پہلا کام, کوئی بھی شخص جو یہاں موجود ہے, آپ کی اور میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے, ہمارا تو ڈاکومنٹ اوکے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہمارے آس پاس بھائی بہن چھوٹے بچے جس کے بھی ڈاکیومنٹ ہے, براہ کرم اس کو اوکے کرنا شروع کر دیں. آنے والا وقت یہ چیلنجز ہے کہ این آر سی تو آپ سن رہے ہیں, لیکن ڈاکیومنٹ بغیر آپ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکیومنٹ اگر آپ کا پرفیکٹ ہے, دیکھیے میں آج آپ کو یہ خوشی ظاہر کرتا ہوں کہ آپ کے بغل میں ہی ہمارا اسپیشل اسکول ہے امید کا. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کیسے کام ہوگا, لیکن میں نے پرپوزل بنا کے کوئی ملاقات نہیں کی کسی سے, کوئی فزیکل نہیں, کیونکہ کووڈ چل رہا ہے. ملنے کے لیے کارپوریٹ بہت دیتے ہیں, الگ بات ہے مغرا ہے, ہم اس طرح سے بیٹھے ہیں, وہ تو آنا بھی پسند نہیں کرتے. بہر کر انہوں نے, روی بھائی میں آپ کو بتا دوں, میں نے صرف کرسپونڈنس کیا, مجھے 17 لاکھ روپے آئی سی ایس آئی بینک میں بچوں کے کھاتے دیا. 17 لاکھ روپیز, 17 لاکھ روپے, یہ میں آپ کو ظاہر کر رہا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے, انہوں نے میری شکل نہیں دیکھی ہے نا, ہم کتنا اچھا کام کریں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا ڈاکومنٹ بولتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے پاس طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ پریزنٹ کیا کر رہے ہیں. اور کبھی بھی کارپوریٹ لانگ ٹرم پلانس کے لیے پیسے دیتی ہے, شارٹ ٹرم کے لیے نہیں دیتی ہے. آپ کہیں گے میں پروگرام کر رہا ہوں, سوری. آپ کہیں گے میں ووکیشنل ٹریننگ, سوری. وہ کہتی ہے آؤٹ کمز کیا ہے, آپ کے پاس پلاننگز کیا ہے, اس سے کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کے ساتھ سلوک غلط ہوتا ہے, یہ بالکل سراسر جھوٹی بات ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مجھے 17 لاکھ ملے بنا ملاقات کیے, بنا دیکھے. وہ تو جانتے ہیں نا یہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے مجھے 17 لاکھ روپے دینے کی. تو کہنے کا مطلب یہ ایک ایسا چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی دعا سے کشمیر میں ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹیلی میڈیسین کا. میں اس لیے آپ کو ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو میں تھوڑا موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو نہیں چاہتا ہوں کشمیر, میں وہاں نہیں رہتا, لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کشمیر میں ہمارا آفس ہے. ٹیلی میڈیسن کے پروجیکٹس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ٹیلی میڈیسن کا پروجیکٹ ایسا ہے جہاں پر ایسے بارڈرز ایریا ہے جہاں لوگ کھڑے رہنا بھی پسند نہیں کرتے, بھاگتے ہیں, کیونکہ کبھی بھی وہاں حملے اٹیکس ہوتے ہیں. وہاں ہم نے کیوس کی ایک مشین لگا دی ہے, کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی, آپ ڈائریکٹر آن لائن سے بات کرے گا, ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے, ڈاکٹر سے ڈسکس کرے گا, ڈاکٹر بھی ڈسکس کرنے کے بعد مشین سے ہی آپ کو پی ڈی ایف آ جاتا ہے, 40 ٹائپس کی جو ہے آپ کی اسکیننگ ہو جاتی ہے, اور اسی مشین سے آپ کو دوائی بھی مل جاتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ پروجیکٹ آپ کی دعاؤں سے بہت زیادہ کشمیر میں ہمارا ایک ہوا ہے, اور انڈین آئل کارپوریشن نے اس کے لیے مجھے پیسہ دیا ہے, اور اس پہ ہم لوگ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایمبولینس بھی ہے. میں آ رہا ہوں این جی اوز کی فارمنگ کے اوپر لے کر.
اب پرابلم یہاں پر یہ آ گیا کہ میرے پاس تو ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے. این جی اوز تو ہم ضرور بناتے ہیں, جذبات سے شروع بھی کرتے ہیں. آپ بولتے ہیں بھائی وہ شخص تو نہیں آیا, اس کو میٹنگ میں بلایا, پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ بہت سی شروع ہوتی ہے. میرا بولنا ہے بھائی صاحب جو نہیں آتا ہے ان کو جانے دیجیے. آپ کی نیت کیا ہے, آپ بیٹھے سنسرلی آپ شروع کر دیجیے. کسی کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ الزام لگانے کی ضرورت ہے. وہ نہیں آیا اس کا ظرف ہے, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ کبھی بھی کسی کی برائی نہ کریں. اس کا بھی میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں آج یہاں موجود ہوں, رفیق بھائی یہاں موجود ہے, میرے دوست موجود ہیں. اب یہ نہیں ہے جیسے ہی چلے گئے میں کہوں گا یار صرف باتیں ہوتی ہیں, کچھ کام نہیں ہوتا ہے, کوئی نیوز ایسی بناتے نہیں ہے, صرف بولتے رہتے ہیں. اس کا سمپل فارمولا اپنے آپ کو بچانا ہے, جو اسلام نے بھی منع کیا ہے غیبت کے تعلق سے, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. جو موجود نہیں ہے اس کے تعلق سے بات کرنا بند کر دیں. میں آپ کو بولتا ہوں اس کا فارمولا بتا رہا ہوں. جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہی بند کر دیں. جو موجود ہے اس کے بارے میں بتائیے آپ. اور کبھی بھی آپ یا میں برائے کرم, میڈم یہ پوائنٹ جو میں بتا رہا ہوں, شرم ہوتی ہے مجھے, ہم اپنے ہی بچوں کے سامنے اپنے سگے بھائی, بہن, ساس, پڑوسی کی برائی کرتے ہیں. یہ سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مہمان, سگے بھائی, سگی آپ کی بہن, آپ کی سالی محترمہ جو بھی آ کر گئی ہے, جسٹ گھر سے باہر نہیں نکلے اور آپ بولتے دیکھا, اس کو پتا تھا کھانے کے ٹائم پہ پہنچ گئے, یہاں پر چائے پینے آ گئے. بچوں کے سامنے برائی. آپ سوچئے وہ بچہ جو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایون شوہر کو بھی نہیں چھوڑتے, شوہر یعنی بچہ پوچھتا ہے میرے ابا کے سامنے تو اتنے شریف رہتے ہیں یار, جیسے باہر نکل کے انہوں نے شروع کر دیا بولنا. دیٹ مینس آپ سوچئے اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا. آپ کی چھوی خراب ہوئی, اس کی نہیں ہو رہی ہے. وہ بچہ دیکھ رہا ہے میرے والدین, میرے ممی تو ابھی اتنے اچھے سے اخلاق سے مہمانوں کو چائے عمر کے پلا رہے تھے, یہ بھی کھا لیجیے وہ بھی کھا لیجیے. جیسے یہ باہر چلے گئے تو میں نے برائی کرنا شروع کر دیا. تو آپ سوچئے اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے. یہ سب ایک این جی او کا حصہ ہے. یہ مت سوچیے یہ پارٹ الگ ہے, یہ پارٹ الگ ہے, یہ وہی پارٹ ہے. آپ جب تک اندر اپنے چینجز نہیں لائیں گے آپ کمیونٹی میں چینجز نہیں لا سکتے. آپ کو ذہن سازی کرنی ہے, آپ کو کیا کرنی ہے, ذہنیت بنانی ہے بچوں کی, ایون آپ کی. تو یہ کہاں سے شروع ہوگا, اپنے آپ سے. جس دن اپنے آپ سے آپ نے کیا کیا, کنٹرول کرنا سٹارٹ کیا, برائی کو ختم کرنا شروع کیا, ذہن سازی کرنا شروع کی, انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں بولتا ہوں, بڑے بڑے سیمینار کرنے کی ضرورت ہم کو نہیں پڑے گی. خود بخود معاشرہ سدھرے گا اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب این جی اوز کی امپورٹنس کیا کام ہے. ایک تو میں نے ڈاکومنٹ بتایا آپ کو. ڈاکومنٹیشن کے علاوہ سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے, کیا اس کی آڈیٹ فائل کرنا. ہمارے سامنے سی اے صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سی اے بھی ہے اور ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ریٹن فائل نہیں کرتے ہیں. ڈے بائی ڈے چینجز ہو رہی ڈاکومنٹ کے اندر میں. ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارا پریزنٹیشن اچھا نہیں ہے, ہم پیش نہیں کر پا رہے کوئی پروگرام. ہمارے پاس اتنے سارے اور بڑے آرگنائزیشن سے, ان سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. حسن بھائی آ گئے, یعنی میں اپنی بات کو ختم کروں گا صرف 5 منٹ میں, صرف اجازت مانگ رہا ہوں, ڈر لگتا ہے مجھے کبھی کبھی. تو سب سے امپورٹنٹ دیکھیے میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھیے, گائیڈ اسٹارٹ کر کے ایک آرگنائزیشن سے جو یو ایس بیس ہے, جو انڈیا میں بھی کام کرتی ہے, برائے کرم جو بھی آرگنائزیشن ہے ان سے جڑ لیں. وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں وداؤٹ اینی فی, وداؤٹ اینی چارج. جن کے پاس 12AB اور FCRA اویلیبل ہے وہ امیڈیٹلی این جی او دفتر پہ جا کے رجسٹر کر دیں. اس معاملے میں اگر میری کوئی بھی رہنمائی آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری طرح سے اس کے ڈاکومنٹیشن طریقہ کار بتاؤں گا. اور اگر ڈاکومنٹ اوکے ہو گیا تو FCRA 1 فارم ہے فور CSR کے لیے, یہ بھی بھرنا بہت ضروری ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہے تو ڈیجیٹل سائنس کی ضرورت ہے. یہ سب ڈاکومنٹ آپ کو اوکے کر کے رکھنا ہے. میں آپ کو بتا دوں آنے والا ویو جو تھرڈ ویو, مجھے WHO سے میل آ چکا ہے. WHO سے میل آیا ہے کہ سر آنے والا تھرڈ ویو کبھی بھی آ سکتا ہے, این جی اوز اپنی تیاری کریں. اب ان کو تو خواب نہیں گرا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے مجھے پرسنلی یعنی جو این جی اوز کووڈ میں کام کیا انہوں نے میل کیا بھائی. تو آپ سوچئے کہ آج اس سال یا آنے والے سال میں کروڑوں روپے صرف ہیلتھ کے اوپر خرچ کرنا چاہ رہی ہے. کون؟ کمپنیز. گورنمنٹ نے کمپنیز کو ایک نوٹس دیا ہے کہ آپ جتنے بھی این جی اوز جو گراؤنڈ پہ کام کرتی ہے ان کو سرچ کریے اور اس کو کیا کریے, کووڈ ریگارڈنگ میں پیمنٹ ریلیز کریے. لیکن آپ کو کیسے ان کو پتا چلے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے سمپل میتھڈ ہے سوشل میڈیا کا, ہے نا. اپنی ویب سائٹ چھوٹی سی بنائیے, اس پہ پریزنٹیشن کیجیے. ویب سائٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں کانٹیکٹ کے نمبرز ایسے مینشن کریے کہ جس سے آسانی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بولنے کے لیے تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں کافی
اور اس سے بہتر یعنی مجھ سے زیادہ بہتر بولنے والے اسپیکرز موجود ہیں. یہ میری جو اہم ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر این جی اوز کو کامیاب بنانا ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ اپنے آپ سے اس کی شروعات کریں. ڈاکومنٹیشن میں شفافیت لائیے، پیسوں کے اندر میں ٹرانسپیرنسی لائیے، ویب سائٹس کے اوپر میں تمام ریگولیٹ چیزیں کریے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پلانز کے ساتھ پریزنٹ کریے. اور اس پلاننگ میں بھی اگر میری کہیں مدد ہے تو میں آپ کو الگ الگ ماڈل بتا سکتا ہوں جس کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ وومن امپاورمنٹ ہو، چاہے وہ ڈسیبلٹی ہو، چاہے وہ اسکل کا پروگرام ہو. اس کے تحت اگر یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو دیکھیے ایک بات ہمارے اندر یہ آتی ہے کہ جیسے جو کام میں نہیں کر سکتا، جیسے اگر میں ڈسیبلٹی کا کام کر رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، دوسروں کو گائیڈ بھی نہیں کرتا ہوں کہ اس کو پیسے مل جائیں گے. ارے بیوقوف، الگ الگ سب کے الگ الگ پروجیکٹس ہیں، کوئی اسکل پہ کام کر رہا ہے، کوئی وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہے، یس وی کہیں کسی اور پہ کام کر رہا ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کو راستہ بتا دینا. ہم کیا سوچتے ہیں نہیں اس کو بتائیں گے تو اس کو پیسے مل جائیں گے. ارے بھائی آپ کا پروجیکٹ ایلیجیبل ہی نہیں ہے وہاں، تو ہم کیوں ناراض ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیا کیا، اس کو یہ موقع دیا، اس کو مل گیا. ہمارا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی میں خوش نہیں ہے. پڑوس میں اگر ایک اچھا فریج آ گیا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں اس کے گھر میں نیا فریج آ گیا. ایک اچھا موبائل کسی نے، آپ کی سہیلی نے، آپ کے فرینڈ نے خرید لیا تو میں نے دیکھا اس نے کچھ تو گڑبڑی کی، اس کے بعد نیا موبائل آ گیا. تو براہ کرم یہ حسد کا مادہ اپنے دل سے نکالیے اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے ویسے تو مجھے دے. جس دن یہ بات آپ کی شروع ہوگی انشاءاللہ آپ کامیابی خود آپ کے گھر چل کر آئے گی. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اظہار حقیقت میں جگر چھلتا ہے، گنچا کوئی صحرا میں کہیں کھیلتا ہے. اس دور میں آسا ہے خدا کا ملنا، اس دور میں آسا ہے خدا کا ملنا، انسان میرے بھائی کا ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.